اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عزیز فالوور، رمضان کا مہینہ شروع ہے اور ہر شخص اپنے حیثیت کے مطابق اپنے ٹائم جتنا نکال سکتا ہے اس میں اللہ کو یاد لازمی کرتا ہوگا، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ کسی کی رزق کے مسائل کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہوگا، کسی میں اور کہ میاں بیوی کی ناراضگی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ مہینہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی عبادت کر لیں وہ عبادت کم ہے، اور اللہ میاں نے تو اس مہینے میں ہمیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ آپ جتنی مرضی عبادت کریں میں قبول کروں گا، آپ استغفار پڑھیں میں قبول کروں گا۔ یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جتنی بھی اس میں ہم لوگ اپنے استغفار پڑھ لیں، اس کے اندر نماز تہجد کو پڑھ لیں، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ایک چھوٹی سی آیت کی ایک کے بدلے پورا قرآن کا ثواب لکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہی لیے مہینہ ہے، ہماری مغفرت کے لیے ہے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، روزہ کھلا سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ عام مہینوں میں جو جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ثواب ہے، لیکن اس کے مہینے میں اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے۔ میں اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اس روزے کا فائدہ کیا؟ جس روزے میں آپ نے اللہ کی عبادت ہی نہ کی ہو۔ صرف روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، روزے سے پہلے نماز بھی فرض ہے، نماز کو آپ فرض کے طور پہ ادا کریں۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کے مہینے میں آپ جو اللہ سے مانگیں گے، اپنے درجات کو بلندی کے لیے جو بھی مانگیں گے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ اور یہ اصل میں یہ اللہ کا راز ہی یہی ہے کہ بھوکا رکھنا اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کا احساس ہو، اس کے اندر آپ دوسروں کا خیال کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آگے شب قدر بھی آ رہی ہے، تو اس کے اعمال میں آپ کو بتاؤں گا وہ اعمال جو آپ کے روزمرہ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ باقی جو اعمال ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ اسی طرح آج رمضان کی جو دعائیں ہیں، جو قرآن ہے، وہ تو ہے ہی ہے، تو اس کے اضافی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلکہ اس کے مہینے میں آپ اپنے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ معافی، اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور سبحان اللہ بہت پڑھیں۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ جہاں عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن آپ کے رزق میں اضافے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سورہ توحید پڑھتے رہیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ پڑھ لیا کریں، سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اور اس مہینے آپ ایک تسبیح میرے کہنے پہ شروع کر لیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی رزق کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اور تسبیح بھی آسان ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے اور میں نے کیا بھی ہے، اور لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، اور سب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور تسبیح اتنی آسان ہے کہ آپ نے ایک تسبیح ڈیلی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ بس یہ اتنی سی، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور ایک تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی رزق کی جو ہے نا اس میں اضافہ ہوگا، آپ کی رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے پیسے میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ یہ پڑھتے رہا کریں، آپ رزق سے بے غم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، امام نے فرمایا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، الغیب سے اس کو پیسہ ملتا رہے گا۔ اور یہ تسبیح قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، یہ بھی آپ کی تنہائی جو قبر کی نا اس کو بھی دور کرتی ہے، اور دنیا میں بھی آپ کے ساتھ یہ چلتی ہے اور آپ کے رزق کی کمی کو دور کرتی ہے۔ جہاں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں وہاں پر یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں، بہت اچھی تسبیح ہے۔ اکثر سالوں سے اکثر لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں، کئی سالوں سے یہ کر بھی رہا ہوں، کرتا بھی ہوں، اور آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں، آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور کہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اپنا استغفر اللہ ربی توب اللہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ جتنا اس مہینے پڑھ لیں گے تو وہ کم ہے۔
ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ اپنے استغفار پڑھو میں معاف کر دوں گا، سورۃ توحید پڑھو میں معاف کر دوں گا۔ عام روٹین میں سورۃ توحید پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھیں گے تو قرآن کا ثواب ہے، اور اللہ میں فرما رہا ہے اس مہینے میں قل هو اللہ احد ایک قرآن کا ثواب ہوگا، ہر آیت پہ ایک قرآن کا ثواب آپ کو ہے۔ اتنا اچھا اللہ میں سودا کر رہا ہے تو ہم اس کے خریدار کیوں نہیں بنتے؟ آپ ان چیز کو فالو کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے، آپ کو پیسے کی کمی بھی نہ ہو۔